السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں عارفہ نور اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، نگران کابینہ، مختصر ترین نگران کابینہ، 6 رکنی کابینہ مرکز میں ایک طرح سے آج انہوں نے اپنے حلف لے لیا عہدوں کا، جس میں جو سب سے بڑے نام ہیں عبداللہ حسین ہارون صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ اور بیرسٹر علی ظفر۔ یہ بہت بڑے نام ہیں۔ تین لوگ اور بھی ہیں جو کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ 2 ماہ کے لیے یہ کابینہ ہے اور انہوں نے بڑے چیلنجز ان کے درپیش ہیں، انٹرنل سیکورٹی سے لے کے خارجہ محاذ کے اوپر بڑے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مختص کابینہ اپنے اس مختصر ترین وقت میں مدت میں کیا ان چیلنجز سے کیسے نبر آزما ہوتی ہے۔ ساتھ میں سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے ہے وہ ہے پاکستان کے اندر شفاف اور انتخابات کروانا، وہ بھی یقینی طور پہ پوری قوم کی نظریں اس کابینہ پہ ہیں کہ جو 2018 کا الیکشن ہے وہ ماضی کی طرح کہیں کنٹروورشل نہ ہو اور بڑے بہترین طریقے سے کنڈکٹ ہو۔ پھر ہم بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کی۔ پھر سے سر اٹھا لیا ہے پچھلے 2-3 دن سے، تو کافی شدید لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ہو رہی ہے، اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی بڑی شدید لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے اس بات کا نوٹس بھی لیا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ اچانک پھر سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ اگرچہ شہباز شریف صاحب، جن کے خیال میں آج ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، بڑی طویل پریس کانفرنس کی انہوں نے لاہور میں، اور ان کا یہ کہنا تھا، کلیم تھا ان کا کہ وہ تو سسٹم میں کافی کچھ بجلی چھوڑ کے گئے تھے، گویا کہ 10,000 میگا واٹ تک ایڈیشنل پروڈیوس کر کے گئے تھے۔ اب اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری وہ نہیں لیتے بلکہ نگراں حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 10,000 میگا واٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں آئی بھی ہے تو پھر گئی کہاں پہ؟ وہ اس کو آسمان نگل گیا یا پھر زمین کھا گئی کہاں وہ؟ لیکن ادھر اس میں بھی بات کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پھر بات کریں کہ نواز شریف صاحب کی آج پھر احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ قومی کمیشن، جو بات بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کو اس دورائے پہ کس نے کھڑا کیا ہے، قومی کمیشن بنایا جائے۔ اور ساتھ میں انہوں نے آج ایک درخواست یہ بھی دی ہے کہ ایک ریفرنس کے اندر اگرچہ ان کی سماعت تقریباً مکمل ہو چکی ہے، بٹ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ دلائل نہیں دینا چاہتے ان کے وکیل، اور جو باقی 2 ریفرنسز ہیں ان کے اوپر بھی جب تک کہ پروسیڈنگ مکمل نہیں ہو جاتی نہ تو فیصلہ دیا جائے اور نہ ہی ان کی طرف سے دلائل ہوں گے۔ اگرچہ درخواستیں دونوں ان کی مسترد ہو گئی ہیں، امکان اس بات کا یہ ہے کہ 9 تاریخ جو کم از کم ایک ریفرنس کے اندر، جیون فیلڈ ریفرنس، اس کے اندر جو ڈیڈ لائن ہے کورٹ کو دی گئی ہے، اس میں شاید یہ معاملہ نمٹ جائے۔ اس کے بعد پھر جو 2 باقی ریفرنسز ان کے اوپر معاملہ آگے بڑھے جائے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ جو ایک خط لکھا جا رہا ہے احتساب عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ کو مدت بڑھانے کے حوالے سے کہ جو کچھ اور وقت چاہیے عدالت کو تاکہ جو باقی 2 ریفرنسز ان کے اوپر فیصلہ جو کیا جا سکے۔ پھر ہم بات کریں گے آخر پہ قانون کی جو طالبہ ہیں ختیجہ صدیقی، جن پہ چاقو کے وار کرنے والے ملزم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کل اس کو عدالت نے باعزت طور پہ بری کر دیا ہے، اگرچہ ابھی تک تحریری فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ بنیاد کیا بنی ہے کہ ایک شخص جس کو ملزم قرار دیا گیا تھا کہ ایک طالبہ کو اس نے چاقو کے وار کر کے زخمی کیا، وہ کیسے، کیا لنکس تھے، کیا وہ ایویڈنس تھے جو پروڈیوس نہیں ہو سکے، جس کی بنیاد پہ ان کو بری کر دیا گیا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عارفہ، جیسے کہ کلیم کیا تھا نگراں وزیر اعظم نے جب حلف لیا تو انہوں نے کہا کہ کابینہ بڑی مختصر ہوگی، 6 لوگ ہیں، ان کے پاس ملٹیپل پورٹ فولیوز ہیں، کسی کے پاس 4 وزارتیں، کسی کے پاس 6 ہیں، اور یقینی طور پر ان کے اختیارات بھی بڑے محدود ہیں، لیکن نام بڑے اچھا ہیں۔ جو بھی جس نے بھی دیکھا بڑا اپریشیٹ کر رہا ہے۔ عبداللہ حسین ہارون صاحب کا نام سامنے آیا ہے، یا ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا، اسی طرح بیرسٹر علی ظفر ہیں، یا باقی لوگ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ بات ہم بار بار کر رہے تھے، ایف اے ٹی ایف کی بات ہم کر رہے ہیں، جون میں ان کی ٹیم بھی آنی ہے، ان کے سامنے بھی ہم نے معروضات رکھنی ہے کہ پاکستان نے کس حد تک کمپلائنس کی ہے جو بھی ڈیمانڈس تھی UN چارٹر کے تحت۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگلے 2 ماہ میں جو مالی معاملات کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے بیرونی قرضے پے کرنے ہیں، IMF پروگرام کی طرف جانا پڑے گا ہمیں، وہ بھی معاملات سامنے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کرانا۔ اگرچہ کسی قسم کے کوئی الیکشن ریفارمز نہیں ہوئے،
سارے کے سارے وہی پرانے معاملات چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کاغذات نامزدگی کے اوپر بھی سوال اب تک اٹھ رہے ہیں, عدالتوں میں چیزیں چیلنج ہو رہی ہیں, وہاں پہ چیزوں کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے. بڑی عجیب سی کنفیوژن ہے ایسے معاملے میں. ایسے موقع پہ اب یہ کابینہ جو 6 رکنی ہے اور اس کے جو نگراں ایک لیڈر ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ سارے معاملات کو بڑے بیسٹ میں لے کے چلیں گے اور کوئی سوال نہیں اٹھیں گے آگے چل کے؟ شرازی صاحب, میرا نہیں خیال کہ فیڈرل کیبنٹ کو یہ سارا کچھ اتنا زیادہ ہینڈل کرنا پڑے گا شاید جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایک تو مینڈیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے نا. 2 مہینے ان کے لیے آئے ہیں, زیادہ تر کام پروبیبلی بیوروکریسی چلائے گی, انہوں نے اوپر سے اس کو سپروائز کرنا ہے, دیکھنا ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی فار ایگزامپل IMF کے پاس جانے کی, تو آج ہی کسی اخبار میں سٹوری تھی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو فائنانس منسٹری نے بریفنگ دی ہے اور اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ IMF کے پاس جانا ہے, مگر اس کے اندر پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ ایونچولی یہ فیصلہ اگلی حکومت ہی شاید لے گی. کیئر ٹیکر سیٹ اپس ایکسیپٹ کہ جو معین قریشی صاحب کا تھا اور وہ بھی ایک اس کی بڑی اسپیسیفک سرکمسٹانسز تھیں, میرا نہیں خیال کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں. سر ماضی میں تو 35 پنکچر کے نگراں سیٹ اپ کے اوپر الزامات لگتے تھے, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رول تو ہوتا ہے نا نگراں سیٹ اپ کا بھی. آپ اس کو چھوڑ دینا, عمران خان جو ہے وہ میرے خیال ان کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے, لیکن اگر بات دیکھی جائے تو اس وقت جو ہے صرف 2 مہینے کی بھی نہیں حکومت ہے. یہ دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں 6 ہفتوں کے لیے حکومت ہے, اور 6 ہفتے میں جو بہت بڑے فیصلے نہیں ہونے جا رہے ہیں. اس میں صرف یہ تھا کہ انتظامی طور پہ جو چلانا ہے وہ چلاتے رہیں گے, اور میرا خیال یہ کہ اس میں بہت ضرورت بھی نہیں تھی کہ بہت ہی کوئی ٹیکنیکل لوگوں پہ لے کے آیا جائے. جہاں تک پہلے ان کا ارادہ تھا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی جو ہے یہ ایک لحاظ سے جو ہے پروب کیا گیا تھا کہ کیا وہ وزارت قبول کریں گے, بہت سے لوگوں نے نہیں کی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی اویلیبل لوگ تھے جو کہ وقتی طور پہ اس کام کو چلا سکتے تھے وہ کریں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ 2 اہم چیزیں, یقین طور پہ معاشی صورتحال جو ہے بہت اچھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ اس 6 ہفتے میں جو ہے کوئی بڑے فیصلے بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں. IMF کی جہاں تک بات ہے وہ تو یقین طور پہ نئی حکومت آئے گی وہی فیصلہ کرے گی, کیونکہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا ڈیسیشن جو ہے وہ بری حکومت نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح سے FATF کی بات آ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کا ایک اسٹرکچر تو موجود ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ پورا اسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. آپ کے سول انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, آپ کے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ تو چلتی رہے گی. یعنی ایسے وزارت خارجہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ یعنی ٹھیک ہے, ایک وزیر تو ہیں بن گئے ہیں حسین عبداللہ ہارون, لیکن ضرورت میرے خیال یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ چل سکتا تھا, یعنی کوئی اس پہ بہت بڑی ان کے پاس ذمہ داری نہیں ہے. جی زاہد صاحب, جیسے دیکھیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی تھی, بٹ انٹرسٹنگ مجھے بہت لگا کہ علی ظفر صاحب کو انہوں نے انفارمیشن منسٹری بھی دے دی ہے. جیسے پچھلی دفعے قانون تو obviously ہم سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ علی ظفر کا the moment ان کا نام آیا تو یہی تھا کہ لاء منسٹری ان کو ملے گی, مگر پچھلی دفعے انہوں نے عارف نظامی صاحب کو انفارمیشن منسٹر کیئر ٹیکر بنایا تھا. اس دفعے وہ I was surprised to see کہ جب نوٹیفیکیشن آئی تو پتہ چلا کہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں. ملک صاحب میرے خیال میں نواز شریف سے امپریس ہوئے ہیں, انہوں نے پرویز رشید کو قانون کی منسٹری بھی دی ہوئی تھی, وزارت اطلاعات بھی دی ہوئی تھی. میرے خیال میں نہیں عارفہ, اس میں تو آپ دیکھیں کہ ہر منسٹر کو 5-5, 6-6 جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو اس میں وہی بات ہے کہ 6 منسٹرز میں جو 45 منسٹر پہلے تھے ان کے تمام قلمدان میں ان میں 6 میں جب تقسیم کریں گے تو یہی حال ہوگا کہ لاء کا بھی وہی ہوں گے, پھر انفارمیشن کے بھی, اس کے علاوہ بھی 2-3 اور منسٹری ان کے پاس ہے. اسی طرح شمشاد. لیکن زاہد صاحب وہ پانی اور بجلی کا کوئی وزیر نہیں ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کو, جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے لوڈ شیڈنگ کا. پانی بجلی کا کوئی وزیر مقرر نہیں کیا گیا. میرے خیال میں لگتا ہے کہ وہ پورٹ فولیو پرائم منسٹر نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. لیکن آپ بات کرتے زاہد صاحب کہ اس وقت بیوروکریسی معاملات کو چلا رہی ہے, لیکن ہم دیکھیں تو وفاق کے اندر بھی بہت سارے فیڈرل سیکرٹریز چھٹیوں پہ چلے گئے, اور پنجاب میں تو کہتے ہیں اس سے برا حال ہے, زیادہ تر سیکرٹریز چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. تو اگر وہ بھی چھٹیوں پہ چلے گئے سر اور کابینہ بھی مختصر رہے گی تو پھر تو پرابلمز آ سکتے ہیں نا. نہیں, لیکن یہ نہیں ہوا, چھٹی پہ کچھ لوگ ضرور گئے ہوں گے, لیکن اس کی وجہ سے پورا کام کوئی رکتا نہیں ہے. آپ کے وزارت خارجہ میں سے کوئی چھٹی پہ نہیں گیا ہے, وزارت داخلہ میں سے کوئی چھٹی پہ نہیں گیا ہوگا, یا فائنانس منسٹری پہ بھی نہیں گئے ہوں گے. تو وہ اصل تو 3 محکمے ہیں جہاں پہ یہ کام ہوتا رہے گا.
پھر اگر کوئی چھٹی پہ چلا بھی گیا ہے کوئی سیکٹری تو آپ کے ڈپٹی سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری جو ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک سسٹم اسی پر جی سوری میں زاہد صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ میرے خیال میں وہ جو چھٹی پہ زیادہ تر سیکرٹریز گئے ہیں ان کے پیچھے خبریں یا اطلاعات اس طرح کی تھی کہ وہ اس وقت کوئی بہت بڑا فیصلہ اگر کوئی جاتی ہوئی حکومت کری ہے تو وہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہے تھے. تو اب شاید ان کو یہ ڈر نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، چھٹی کینسل کر لیں. گورنمنٹ چلی گئی، فائلوں پہ سگنیچر نہیں کرنے پڑے، وقت گزر گیا، آپ واپس آیا جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہوگی کہ چھٹیوں پہ جانے کی. تھوڑا سا بریک لیتے، بریک کے بعد لوڈ شیڈنگ کا معاملہ یقینی طور پہ پھر سر اٹھا رہا ہے. 14 سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگرچہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سسٹم میں 10,000 میگا واٹ اضافی بجلی چھوڑ کے گئے. وہ بجلی گئی کہاں سے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں. گورنمنٹ آئے گی اور لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہمارا ذمہ نہیں ہوگا. شدید ترین گرمی کے ایام میں بہترین لوگوں کو ماحول یہاں مل رہا ہے پورے پاکستان میں. تو یہ تقریباً 300 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 5,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے اس صوبے کے اندر بجلی مہیا کر رہے ہیں. اور چوتھا بالکل اس سال کے آخر میں 800 میگا واٹ کو دینے کے لیے تیار ہے. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. عارف انفیکٹ وہ کلیم تو کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے جی ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ ہو رہی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں بالخصوص اچھی خاصی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. شہری علاقوں میں شاید اتنی نہیں تھی، یہ وجہ ہے میرے خیال میں کہ اس کے اوپر زیادہ شور نہیں اٹھ رہا تھا. لیکن اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی 10,000 میگا واٹ انہوں نے بجلی اضافی سسٹم میں ڈالی جو پچھلے 5 سال ان کی حکومت رہی ہے. لیکن اگر آپ جو وابڈا کے ایکسپرٹ سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے اندر 19,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کو سہارنے کی سخت ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ 25,000 میگا واٹ تک بجلی کو پروڈیوس کیا. اس کے بعد سسٹم میں جب ڈالی گئی تو اچانک سسٹم پورا ٹرپ کر گیا اور پاکستان بھر میں آپ نے دیکھا ہے بریک ڈاؤن رہا ہے اور کئی گھنٹے تک رہا ہے. تو میرے خیال میں جو کام کرنے والے تھے وہ تھے کہ ٹرانسمیشن لائن کو بہتر کرنا تھا. بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 19,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کو اٹھا سکے. وہ کام نہیں کیا گیا. پھر اگر جو کہتے ہیں کول کے پروجیکٹس کے ذریعے انہوں نے 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ تو کر دی ہے، ٹرانسمیشن لائن اگین نہیں ہے. ساتھ میں جو سب سے بڑے کام کرنے والے تھے وہ میرے خیال میں دیامیر بھاشا ڈیم جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جب آئیں گے تو سب سے پہلے اس پہ کام کریں گے. اب ہم نہیں کہہ رہے، حکومت کی اپنی جو پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک عالمی بینک کو جو رپورٹ پیش کی گئی جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے جو ہزاروں ایکڑ زمین ایکوائر کرنی تھی اس میں ابھی تک 350 ایکڑ زمین گویا کہ ایکوائر کی گئی ہے. تو جو ترجیحات ہیں وہ تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہیں. آپ نے اسلام آباد پنڈی میں میٹرو بنا لی 70 ارب کی، لاہور میں بنا لی، اورنج ٹرین آپ نے جاتے جاتے اس کا بھی افتتاح کر دیا، بنا لیا آپ نے. جو ایکچوئل کام کرنے والے تھے وہ تو نہیں کیے گئے نا بنیادی طور پہ. شیراز صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں وہی جیسے آپ نے بات کی کہ بجلی کا جو شارٹیج کا مسئلہ ہے اس کے 3-4 ایسپیکٹس ہیں. ایک جو ہے وہ سپلائی ہے جس کے اوپر ہر حکومت آ کے بہت فوکس کرتی ہے اور اس کی بہت بات کرتی ہے، چاہے وہ RPPs ہوں، چاہے نندی پور ہو، سولر پروجیکٹ ہو، وہ سارا. دوسرا اس کا ٹرانسمیشن لائنز کا پرابلم ہے جس کی آپ نے بات کی، اس پہ کام ہوا ہے مگر بہت کم ہوا ہے. تیسرا از سرکولر ڈیٹ جو جس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوا بیکاز اٹ از لنکڈ ٹو دا فیکٹ کہ آپ کو بلز جو ہیں ان کی ریکوری کسی طرح انشور کرنی ہے اور اس پہ نہ PPP نے کوئی کام کیا تھا اور نہ PMLN نے کام کیا. بھی اسی طرح ہے بجلی چوری کا بالکل. اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بلڈ اپ ہوتی ہے جو یہ میرے خیال میں اب 900 کی بات ہو رہی ہے 1,000 تک. اور اسی کے ساتھ لنکڈ ہے چوتھا ایشو وچ از دا کاسٹ آف الیکٹریسٹی. جو آپ نے بات کی کہ بجلی کے پروجیکٹ سیٹ اپ کرنے ایک چیز ہے مگر یہ سوچنا دوسری چیز ہے کہ وہ جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کتنی افورڈیبل ہے. اور جہاں ڈیمز کا بھی وہ آتا ہے کیونکہ لوگ تو خرید نہیں سکتے، ایگزیکٹلی ڈیمز نہیں بنا رہے.
سو یہ 4 اس کے ایشوز ہیں، اور پی ایم ایل این کی حکومت نے صرف ڈیمانڈ پہ کام کیا ہے، سپلائی پہ کام کیا اور کسی چیز پہ نہیں کیا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کافی نہیں تھا. شاید زاہد صاحب اس پہ انفیکٹ وہی بات، اگرچہ ایک پن بجلی کا منصوبہ نیلم جہلم کا تھا بھی سا، جس سے 980 میگا واٹ بجلی آپ پروڈیوس کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن اگین ٹرانسمیشن لائن گویا وہاں سے بجلی کو نیشنل گریڈ میں ڈالنے کی ٹرانسمیشن لائن چاہیے، وہ مسنگ ہے. اور یہ بات انہیں اپنے حکومت کے اوائل دور میں پتہ چل گئی تھی کہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن چاہیے ہمیں، جو نہیں بنائی گئی. تو اگرچہ آپ نے کاسمیٹک میئرز کے تھرو چیزیں کچھ کر تو لی، کول کے ذریعے، سولر کے ذریعے، بٹ اگین ٹرانسمیشن لائن کو اور باقی ایریاز کو ایڈریس نہیں کیا گیا سر. تو پھر آج یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسئلہ تو حل کر کے چلے گئے تھے، اب یہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں تو نگران سیٹ اپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، نگران سیٹ اپ کے آئے ہوئے تو 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، اور یہ پنجاب کی حکومت میں تو ابھی تک ان کے پاس ہی ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جو ہے اب سارا مسئلہ جو ہے نگران حکومت کا ہے تو غلط بات ہوگی. دیکھیں، اس کا جیسے عارفہ صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سارا ہمارا زور جو ہے، ان کا سارا زور جو تھا وہ جنریشن پہ لگایا گیا، بڑے بڑے کارخانے لگایا گیا. لیکن جو اصل مسئلہ تھا جو کہ اسٹرکچرل ریفارم کا، جو کہ نواز شریف صاحب جب شروع میں آئے تھے تو کہا، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارم، جس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس میں لائن لاسز میں کمی کرنا، بل کی ریکوری کرنا، اسی کے ساتھ براہ راست تعلق اس کا آپ کا سرکولر ڈیٹ کے ساتھ ہے. تو زیادہ تر اگر آپ 50 اور کارخانے بنا دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریکوری یا اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے آدھے بجلی گھر بند رہیں گے. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے بھی جو مسئلہ تھا وہ یہ جنریشن کا ایک حد تک تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ معلوم ہوگا کہ جب یہ کہتی تھی حکومت کہ عید کے دن جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس سسٹم میں اتنی بجلی موجود تھی کہ جب آپ چاہتے تھے تو آپ وہاں پہ لوگوں کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہے جب سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے تو آپ کے جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں اس میں سے کیپیسٹی جو ہے جتنی پروڈیوس ہونی چاہیے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اب یہی مسئلہ آتا ہے کہ جنریشن تو آپ کر لیں گے، لیکن 2-3 چیزیں یہی ہے کہ ریکوری وہیں کے وہیں ہے، آپ کی جو ٹرانسمیشن میں جو آپ کی لاسز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ اس وقت 50,000 بھی میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر جو ہے پرابلم وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ جو ہے وہ اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خیال ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ راتوں رات جو ہے بجلی کا پرابلم نہیں کریٹ ہوتا ہے. یہ ایک پرپیچول ایک پرابلم موجود تھا، اور جو اصل ٹیسٹ آتا ہے جب یہاں پہ گرمیاں پڑتی ہیں. جب گرمیاں پڑتی ہیں تو اس کا ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کس حد تک اس مسئلے کو قابو کیا ہے. یہ ایک مسئلہ ایک لانگ رن پہ آئے گا، اور ابھی اور بھی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. 10% سے زیادہ جو ہے آپ کی ڈیمانڈ ہر سال بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف آپ کو کیپیسٹی بڑھانی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ریکوری کی طرف بھی جانا ہوگا. اگر کوئی حکومت آتی ہے، آئندہ بھی حکومت آتی ہے، اگر ان بنیادی چیزوں پہ توجہ نہیں دے گی تو بجلی کا مسئلہ جو کا تو رہے گا. یوں رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بات کریں کہ نواز شریف صاحب کے جن کو بڑی شدت سے قومی کمیشن یاد آ رہا ہے، اگرچہ انہوں نے پچھلے انتخابی مہم کے دوران بھی کہا تھا کہ اقتدار میں آئیں گے تو کارگل کمیشن بنائیں گے، وہ نہیں بن پایا. دیکھیں اب قومی کمیشن بنتا ہے کہ نہیں بنتا. دوسرا یہ کہ ایک ریفرنس کے اندر ان کے خلاف جو کیس چل رہا تو اس میں سماعت آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، ممکنہ طور پہ 9 تاریخ کو فیصلہ آ سکتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عارفہ انفیکٹ آج پھر بات کی ہے میاں صاحب نے احتساب عدالت کے باہر، اگرچہ ڈی جی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس کے بارے میں بھی سوال ہوئے ہیں، اس پہ تو وہ خاموش رہیں. انڈائریکٹلی انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر آج بات کی قومی کمیشن بنانے کی کہ جی بڑا ضروری ہے، وہ بننا چاہیے.
آپ کو بھی لگتا ہے کہ 2013 کے الیکشن پہ جب وہ لڑ رہے تھے تو اسی طرح کی باتیں سوال ہو رہے تھے کہ جی آپ کارگل کی وجہ سے جلا وطن ہوئے, ایک جرنیل نے آپ کو ملک سے باہر نکالا, آپ پورے خاندان کو یہاں سے بھگایا, اب آپ کریں کچھ؟ انہوں نے کہا جی بالکل, جب اقتدار میں آؤں گا تو کارگل پہ کمیشن بنے گا اور جو لوگ ذمہ دار ان کو سزائیں ہوں گی. کارگل پہ کمیشن نہ بن پایا. اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہاں اس معاملے پہ بڑے سیریس ہیں اور اقتدار میں اگر آ جاتے نون لیگ تو ہاں لگتا ہے کہ اب کمیشن بنے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اور مور امپورٹنٹلی آج ایک ریفرنس کے اندر ان کے جو لگتا ہے کہ اب سماعت اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر, جس کے اندر آج عدالت نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ جرح کریں تاکہ ہم اس کو کلوز کریں, اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو میاں صاحب کا سٹانس یہ تھا کہ جی نہیں, آپ ایسا کریں کہ جو دو باقی ریفرنسز ہیں ان کے اوپر بھی سماج جب استغاثہ کی طرف سے جرح مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم کریں گے. اگرچہ درخواست وہ منظور نہیں ہوئی, ساتھ میں بعد میں یہ درخواست بھی کی گئی کہ ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کریں کہ اگر آپ فیصلہ کرنے جا بھی رہے ہیں اس فیصلے کو محفوظ کر لیا جائے اور جب دیگر دو ریفرنسز کا فیصلہ ہو تو اس کے ساتھ اس کو اناؤنس کیا جائے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو دونوں معاملات پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت کمیشن کے حوالے سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, بس ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تاکہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ایک سلوگن ایسا ہے جو بڑا کیچی ہے, اور ساتھ میں شراج صاحب بس کمیشن پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم جو ہم نے ابھی تک کہہ نہیں دیا. وہ تو مطلب کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس کو مجھے کیوں نکالا کی طرح ایک فریز بنا دیا نا, کہ جس پہ اب ہم نے اتنی ڈیبیٹ کر لی ہے کہ کچھ رہ ہی نہیں گیا. اگر یہ پاور میں آ گئے تو پھر یہ کمپرومائز کریں گے, پھر یہ کمیشن تھوڑی بنائیں گے, پھر ان کو اپنی نظریات تو تب بھول جائیں گے. تب تو پاور ہوگا تو پاور میں تو سب کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ پاور میں آگے تو کوئی آئیڈیالزم نہیں کر سکتا نا. سو یہ بیسکلی ایشو ہے کہ یہ کمیشن جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک پاپولر نعرہ بن جائے گا یا وہ بات ہوگی یا ان کو لگتا ہے. دوسرا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے, وہاں میاں صاحب ہوتے ہیں, پورے وہ رپورٹرز بیچارے وہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ریفرنس کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی سٹوری ہے وہ تو انتہائی بورنگ ہوتی ہے, ٹیکنیکل ہوتی ہے. میاں صاحب جو کچھ کہیں گے وہ کنٹروورشل ہوگا, اس کی ہیڈ لائن بنے گی. سو یہ اٹس جسٹ اے گیم. آئی تھنک دیٹ وی آر پلئنگ. میاں صاحب کو بھی موقع مل جاتے ہیں, انہوں نے کون سا کمیشن بنانے, اور اگر اتنا ہی ان کو شوق ہوتا یا اتنے ہی وہ سیریس ہوتے تو جو ان کے پاس کمیشن رکھا ہوا ہے اسامہ بن لادن والا, اپنی حکومت سے کہتے ہیں نا, خاقان عباسی صاحب کو کہتے وہ پبلک کر دیتے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی تو بائی ایکسیڈنٹ لیک ہوئی تھی جب میاں صاحب کی حکومت جو تھی وہ فارغ ہو گئی تھی. سو یہ باتیں جو ہے نا, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. زاہد صاحب آپ کا اس پہ ٹیک جی کیا کہیں گے سر, کتنے سیریس ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ اب ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر میرے خیال میں اپنا ڈیفینس تو نہیں دے سکے. آج نیب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایویڈنس تھی, رابرٹ ڈیڈلے جو فورینسک ایکسپرٹ ہے, ہم نے تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دی. اگر میاں صاحب کے پاس وہ ایک قطری شہزادے کا خط تھا اور قطری شہزادہ آج بھی ولنگ ہیں کہ وہ ان کے ڈیفینس میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ویڈیو لنک پہ بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن نیب کے پروسیکیوٹر کہہ رہے تھے کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ قطری شہزادے نے میاں صاحب کی فیملی کو ریفیوز کر دیا ہے کہ اس معاملے میں مزید وہ ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس ڈیفینس سب کچھ نہیں ہے, تو 9 تاریخ کو جو ڈیڈ لائن ہے اگر دیکھی جائے جو دوسری ملی تھی احتساب عدالت کو ختم ہونے جا رہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا؟ میرا میاں صاحب جو کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ قطری شہزادے پہ کمیشن بنا دینا چاہیے. اصل بات یہ آتی ہے کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے یعنی ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی ہے کہ کس کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. یعنی کمیشن برائے کمیشن جو ہے وہ تو نہیں ہوتا ہے نا, کہ کمیشن کا جب بنتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, اس کے کوئی TOR ٹرمز اینڈ ریفرنس ہوتے ہیں. تو میاں صاحب جو ہے ایک نئی چیز وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنا دیں. اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ آپ جب ٹرائل کسی چیز کا ہو رہا ہے, آپ کا ٹرائل اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ نے منی ٹریل دینا ہے آپ کو, جو آپ کی پراپرٹیز ہیں لندن میں, اور اس کے متعلق سارا کیس چل رہا ہے. تو میاں صاحب تو یہ نہیں چاہیں گے کہ توجہ اس کیس کے اوپر جائے یا اس الزامات کی طرف جائے جو ان کے خلاف ہیں, جس کے اوپر ان کے پہ مقدمات چل رہے ہیں. اس کو تو وہ سیاسی بنانا چاہتے ہیں, اور سیاسی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں, یہ اس بات کو کریں کہ وجوہات کچھ اور ہیں اس کی, اور پھر جو ان کے اختلافات رہے ہیں, فوج کے ساتھ بھی اختلافات رہے ہیں, پھر جوڈیشری کے, تو وہ ایک اس کو سازش کا رنگ دے رہے ہیں. لیکن ان کو میاں صاحب کو پھر بھی سمجھانا پڑے گا کہ وہ کمیشن کس کی کمیشن کی بات کر رہے ہیں, کہ اس میں کیا
मतलब उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगी, उसके मकासद क्या होंगे और किस चीज़ के लिए बनेगा। क्या इसलिए बनेगा कि मियाँ साहब को क्यों निकाला, इस पर तो कमीशन नहीं बन सकता है ना, क्योंकि जो है वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि अदालत जो फैसले कर रही है वो गलत कर रही है, एक कमीशन बैठाया जाए। जाहिद साहब, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं आपसे और शिराजी साहब से यही पूछना चाह रही थी, जो आज रेफरेंस के अंदर हुआ है और जो इनकी तरफ से ये आई है सजेस्चन कि आप फैसला ना सुनाएं या एक ही दफ़े में वो करें, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मियाँ साहब इस वक्त कन्विक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि हम सबका यही ख्याल है, मगर शायद वो चाहते नहीं हैं कि कन्विक्शन अब आए इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कैंपेन कर सकेंगे तो शायद उससे उनकी पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा हो, रादर देन के जेल से उनके पैगामात जो हैं वो आ रहे हैं। नहीं आ तो जाएंगे, क्योंकि उनके जो कॉलीग्स हैं वो यही कहते थे कि आप देखें कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा कि जब हम जेल से मियाँ साहब का पैगाम लोगों को पहुँचाएंगे, मगर इस बात से तो लगता है कि उनको लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल बुनियादी वजह यही है कि वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन। जी 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 जैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल ये बात सही है कि इस वक्त कन्विक्शन जो होगी वो ना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगी ना मियाँ साहब के लिए फ़ायदेमंद होगी। देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए वो जेल से भी पैगामात भेजते हैं, लेकिन उनका जो वोटर है फिर उनको जहन में ये आएगी कि वो मियाँ साहब का जो बाप तो ख़त्म हो गया है, तो उसमें फिर उनकी जो एक हद तक वोट की अपील है वो भी मिनिमाइज हो जाती है। तो मेरे ख्याल मियाँ साहब को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कन्विक्शन हो जाती है और वो फिर जो कैंपेन में उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, तो फिर तो खुद PMLN का जो वोट बैंक है उसका भी एक मसला बन के आएगा। और जैसे हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं कि पंजाब में ख़ास तौर पे वोटर ये भी देखता है, ठीक उसकी जो है सिंपैथी किसी पार्टी की तरफ होते हैं, लेकिन वो ज़रूर ये देखता है कि जिसको वोट दे रहा है वो इक़्तिदार में आएगा या नहीं आएगा, उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। लूज़र को कोई वोट नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल सब दुरुस्त कह रहे हैं आप। इनफैक्ट और आज के जी बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट पे जाएंगे। लेकिन आज के दिन जो नैब प्रोसिक्यूटर की जनब से बात की गई है कि हमने ये साबित कर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन की ये शरीफ फैमिली की हैं। अब शरीफ फैमिली ने ये साबित करना है कि क्या ये जायज़ ज़राए से बनाई गई हैं या कि नहीं, ये अब उन पे है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र होगा कानून की तालबा खदीजा सदीकी का, जिस पे वार करने वाले, चाकू से वार करने वाला जो मुलजिम था वो अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुआ है, किस बुनियाद पे हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस मामले को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कानून की तालबा खदीजा सदीकी, जिस पे चाकू के वार करने वाला मुलजिम लाहौर हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया। अगरचे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि अभी तक कोई तहरीरी फैसला नहीं आया, लेकिन अमूमन ऐसे केसों में होता यही है आरफा के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती है या जो ज़िमनियाँ बाद में जमा करवाई जाती हैं, पुलिस अफसरान की तरफ से तफ्तीशी होते हैं, वहाँ पे मामलात गड़बड़ होते हैं कहीं। इस केस में भी लगता ही है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चल पाया कि वजूहात हैं कि इसकी बुनियाद पे हुआ है। आई थिंक सभी इंतज़ार कर रहे हैं रिटन जजमेंट का, ताकि हमें ज़्यादा बेहतर पता चल सके। बट शिराजी साहब, वही बात है कि ये फिर से हमें एक दफ़े हाईलाइट कर देता है कि इसके हमारे जुडिशल सिस्टम में कितने मसाइल हैं। पहली दफ़े भी ये ट्रायल और कन्विक्शन इसलिए हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो एक बहुत पावरफुल ख़ानदान से है, और तब भी वो प्रेशर ना होता तो ये कभी कन्विक्शन पहले स्टेज पे भी ना होती। और अब वो अटेंशन हट गई, सारी मीडिया की भी अटेंशन हट गई, तो अब वो ब्रेक में बात करते हैं फोरेंसिक अगर एविडेंस मौजूद है वहाँ पे, तो फिर चीजें कैसे? पिछले ट्रायल की है ना, वो अब हम आगे देखेंगे। बट शिराजी साहब, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे मुल्क में तो फिर है ना कितने एग्जाम्पल्स हैं। शाहरुख जोतोई का भी एग्जाम्पल है कि जो when you're powerful
the system finds loopholes for you. اور یہ چیز اب ہمیں دیکھنی پڑے گی اور اس پہ پریشر رہے گا. مگر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب تک ایسے کیسز میں, کیونکہ دیکھیں یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے, اور اسپیشلی اس قسم کا کہ جی وہ لڑکی, میں نے رشتہ مانگا, لڑکی نے انکار کر دیا, مجھے محبت تھی, لڑکی انٹرسٹڈ نہیں تھی, کبھی آپ تیزاب پھینک دیتے ہیں, کبھی آپ مار دیتے ہیں, کبھی آپ اٹیک کر دیتے ہیں. ان کیسز کے اندر اگر جو ہماری کورٹس ہیں وہ سخت سزا نہیں دیں گی, یہ ٹرینڈ نہیں ختم ہوگا. دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ون لا اسٹوڈنٹ اینڈ a colleague who did this. It's about that trend of violence against women. مجھے تو اس وجہ سے اس کیس میں بہت انٹرسٹ ہے, اور میرے خیال میں ہمیں اسے فالو کرتے رہنا چاہیے. کسی ایگزامپل بنائیں گے تو پھر یہ معاملہ رک پائے گا. لیکن اگین جو اہم سوال ہے زید صاحب, کہ اگر یہ تفتیشی مراحل میں کہیں معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, پہلے مرحلے پہ آپ نے تحقیقات کی جس کی بنیاد پہ ایک ملزم کو سزا دی گئی, پھر آگے معاملہ جب چلتا ہے تو تفتیشی کو اس طرح کے معاملات خراب کر دیتے ہیں کہ وہی شخص بعد میں باعزت بری ہو جاتا ہے, تو وہ پولیس افسران کے جو تفتیش سے جڑے ہیں ان کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی سزا ان کو نہ ہوتی ہے, قانون اس معاملے پہ خاموش ہے. تو اس ایریا کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تو ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی خرابی جو اپنی ہمارے جس میں کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم میں, وہ یہ ہے کہ کنوکشن ریٹ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی آپ کے کیسز تو چلتے رہتے ہیں, سالہ سال چلتے رہتے ہیں, جن کے کوئی ذرائع نہیں ہوتے ہیں, شاید ان کو سزا مل جاتی ہے. لیکن یہ تھا کہ مشکل سے 20 یا 25% جو ہے کنوکشن ریٹ ہے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, اس کا وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہماری پولیس جو ہے یا تفتیشی ادارے جو ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں. اس کے بعد ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے پاس جو لوگوں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ تمام جو ہے چیزوں کو, جو شواہد ہیں ان کو نہیں صحیح طور پہ وہ جمع کر پاتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کیس ہائر کورٹ میں جاتا ہے تو پھر خود بخود کولیپس بھی کر جاتا ہے. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ پہلے بات آ رہی تھی, کہ جو ہے جو آپ اگر فرض کیے انفلوئنشیل ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, تو آپ خود کیس کو بگڑوا بھی سکتے ہیں. اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے. جیسے اس خدیجہ کا معاملہ ہے, جب سیشن کورٹ میں اس کو سزا ہوئی ہے اور باقاعدہ جو ہے اس کے شواہد بھی موجود تھے, تو اب یہ کیا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں جا کے وہ تمام شواہد جو ہے ختم ہو گئے, یا جو ہے پھر انہی شواہد کو صحیح طور پہ پیش نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ پوری ہماری ایک جس کو کہتے ہیں جو جسٹس سسٹم ہے اس کی جو ہے ایک عکاسی کرتی ہے. اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. لیکن سر جسٹس سسٹم تو ظاہر صاحب جسٹس سسٹم تو انویسٹیگیشن کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے نا سر, اس سے وہی اخذ کرتا ہے. بنیادی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ اور ایکسپرٹیز کا ایشوز نہیں ہے, کہیں انفلوئنس کیا جاتا ہے سسٹم کو, کرپشن کا ایلیمنٹ بھی تو ہے کہیں پہ. جسٹس آپ کو یہاں کوئی بھی اس طرح کا نہیں ملتا ہے. آئی تھنک اس کے اندر ایشو وہی ہے شیرازی صاحب کہ جسٹس سسٹم کے اندر پروسیکیوشن کا جو سائیڈ ہے اس کا ایک بہت اسٹرانگ رول ہوتا ہے. ایکسپرٹیز کا بھی ایشو ہے وہاں پہ, لیکن کرپشن کا ایشو ایلیمنٹ بھی ہے, کمپیٹنس کا بھی ہے, کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے, کیپیبلٹی کا بھی ہے. سو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا میرے خیال میں. اور بات وہی جو عارفہ کہہ رہی تھی کہ کسی کو آپ ایگزامپل بنائیں کہ معاملہ رک پائے گا, ورنہ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے تشدد کے واقعات روز بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے کسی کو ایگزامپل ضرور بنانا پڑے گا, اور اس میں بنیادی کردار یقینی طور پہ پاکستان کی عدلیہ کا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.